کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی رہی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام، ہر بات سے پہلے کوشش کر کے لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے، پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ کے ارکان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے اس سے پہلے بھی سنا، اور بالخصوص اس ماہ میں، ماہ شعبان کے اندر لوگوں کا ذہن بنتا ہے، کیونکہ اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے، کہ ایک دوسرے سے ہم معافی مانگ لیں اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی ہم توبہ کر لیں۔ تو ضروری ہے توبہ کرتے وقت جو اس کے ارکان ہیں اس کو بھی ہم اس کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا، ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر ندامت بھی ہو۔ کسی کا دل دکھایا تھا، نماز چھوڑی تھی تو اس پر ندامت بھی ہو۔ دوسرا، ترک گناہ، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا۔ تیسرا، یہ عزم کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ عزم یعنی پکا ارادہ، مضبوط ارادہ ہو۔ جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ ان تمام تر چیزوں پہ ایگری ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، میرا پکا اس پہ عزم ہو، اس کا ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، گناہ اور لغزشوں کی کچھ اقسام ہیں اور اس کے مطابق توبہ کے احکام ہیں۔ یعنی آپ نے جو گناہ کیا، جو برے کام کیے، بندے سے جو گناہ ہو جائے، برے کام ہو جائیں، تو اس کی الگ الگ اس کے احکام ہیں۔ ایک تو وہ جو بندے اور رب کے درمیان ہیں، اس قسم کے گناہ اگر قابل معافی ہوں تو توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی لازم ہے۔ مثلا نماز چھوڑ دی تو اس سے توبہ بھی کرنی ہے، اور اس کی جو جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اس کی تلافی بھی کرنی ہے۔ جو نماز ترک کی اس کی قضا پڑے۔ اسی طرح جو فرض روزے بلا اجازت شرعی قضا ہوئے، یا جو بھی ایسی عبادت ہے جو قضا ہو گئی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف توبہ کرنے سے خلاصی نہیں ہوگی۔ یعنی نماز چھوڑ دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، جو ایسی عبادات ہیں جو بندے پر واجب ہیں، فرض ہیں اللہ پاک کی، تو اگر وہ ادا نہیں کیے، وہ چھوڑ دیے تھے، تو اس پر توبہ بھی کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ آپ کو لازمی کرنا ہوگا۔ روزے کی قضا کرنی ہوگی، نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، جو نماز چھوڑ دی تھی وہ لازمی پڑھنی ہوگی۔ جو بھی ایسی عبادات ہیں جو قضا ہو گئی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف توبہ کرنے سے خلاصی نہیں ہوگی۔ اور اگر معاذ اللہ شراب پی لی تو مذکورہ 3 ارکان کے ساتھ توبہ کر لینا کافی ہے۔ اگر شراب پی لی تھی تو اب خالی جو 3 ہم نے ارکان اوپر سنے ہیں اس کے ساتھ توبہ کرنا کافی ہے۔ سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں پیے گا۔ یہ گناہ کی ہم نے ایک پہلی قسم سنی اور اس کے متعلق سنا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں بندوں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کی غیبت کر دی اور اسے پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس شخص کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اب اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ہاں، اگر اس سے پتہ نہیں چلا تو بتانے کی حاجت نہیں ہے، یعنی اگر اسے نہیں معلوم ہوا تو اب جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ بھئی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے گناہ کر دیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، تو اب اس کو بتانے کی عادت نہیں ہے اگر اس کو نہیں معلوم ہوا، بلکہ اب اس کے لیے استغفار کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ اسی طرح کسی کو گالی بکی تھی یا تہمت لگائی تھی یا ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، تو توبہ کی تکمیل اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے سے ہوگی۔ کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی کا دل توڑ دیا تھا، کسی کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا تھا، کسی کو ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، کسی کا مال دبا لیا تھا، تو ان تمام تر چیزوں میں یہ ضروری ہے جس کا مال دبایا تھا اس کو مال بھی واپس کریں، اس سے معافی بھی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ جس کا دل دکھایا ہے اس سے بھی معافی مانگیں، کسی کو ڈرایا تھا اس سے بھی معافی مانگیں۔ ایسے معاملات، ایسے گناہ جو بندوں کے ساتھ ہوں تو پہلے اس فرد سے، اس بندے سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ توبہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی کا مال ناحق حاصل کر کے زمینیں اور جائیداد بنا لیں، اور اب یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، ندامت ہوئی اور توبہ کا ذہن بنا، تو صرف توبہ کرنے سے خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ جن کا جتنا مال کھایا ہے ان سب کو لوٹانا پڑے گا، ان سب کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ جو ان کے ورثہ ہیں ان کو لوٹانا پڑے گا، اور اس کے شرعی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اب یہ تو ہم نے ارکان کے تعلق سے سنا، توبہ کے ارکان ہے نا۔ بعض دفعہ بندہ بتا دے بھئی یہ آپ نے غلط کام کر دیا، صرف کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ارکان کا بھی ہونا ضروری ہے جس تعلق سے ہم نے سنا۔ صرف مال کھا لیا، پتہ لگا مال کھا لیا، کانوں کو ہاتھ لگا لیا، نہیں۔ جس کا مال کھایا اس کو مال بھی واپس کرنا ہوگا، جس کو ناراض کیا اس کو راضی بھی کرنا ہوگا، جس کا دل دکھایا ہے اس کو بھی راضی کرنا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی، جس کو ڈرایا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، یہ تمام کام کرنے ہوں گے۔ اب سچی توبہ، بندے کو یہ توفیق مل گئی کہ اس کو ندامت ہوئی، ارکان پائے گئے، اس نے توبہ کی۔ اب سچی توبہ کی علامات کیا ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، سچی توبہ کی 6 علامات ہیں۔ گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ، جن فرائض میں کوتاہی کی ہے ان کی ادائیگی، جن کا حق تلف کیا ہے انہیں ان کا حق دینا، ناجائز و حرام مال سے بدن پر جو چربی چڑھ گئی ہو اسے غم و حزن کے ذریعے پگھلانا یہاں تک کہ کھال ہڈی سے چمٹ جائے۔ چھٹی بات، جس طرح بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائی اسی طرح اسے اطاعت کا مزہ چکھانا۔ یہ سچی توبہ کی 6 علامات بھی ہم نے سنی۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں آداب سیکھیں۔ آج ہم سنیں گے چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ پہلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہوں، اللہ پاک کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند۔ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینک کے وقت سر جھکائے، منہ چھپائے اور آواز آہستہ نکالے، کہ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ الحمدللہ ہم نے چھینک کی سنتیں اور آداب سنی۔ آئیے بڑھتے ہیں حاضرین کی طرف کہ انہوں نے ہماری سیگمنٹ میں کیا کیا باتیں سیکھیں۔ جی، کون کون ہمیں یہ سنتیں اور آداب سنانا چاہے گا؟ چھینک آئے تو آواز زیادہ بلند نہ کریں، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ۔ چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جمائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جی، چھینک اللہ پاک کو پسند ہے اور جماہی ناپسند۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔
جی الحمدللہ عز و جل، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد وقاص اتاری۔ جی وقاص بھائی، آج آپ ہمیں کون کون سے اشارے سکھائیں گے؟ آج الحمدللہ جو ہم نے توبہ کے متعلق ہم نے جو سیگمنٹ کیا، جو ہم نے سنا، اس میں سے انشاءاللہ ہم کچھ اشارے سیکھیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی۔ پہلا اشارہ ہم سیکھیں گے سچ کا، سچ کا اشارہ ہم سچ سیکھیں کا گے۔ اشارہ۔ پہلا سچ کا اشارہ، دوسرا توبہ کا اشارہ، توبہ کا اشارہ، جی، تیسرا ندامت کا اشارہ، تیسرا ندامت کا اور اشارہ، چوتھا اشارہ بچنا بچنا یعنی کسی بھی چیز سے بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا۔ سبحان اللہ۔ جی آپ ہمیں بتائیے۔ جی، پہلا اشارہ ہم جو سیکھیں گے وہ ہے سچ۔ یہ سیدھے سچ۔ ہاتھ کی انگلی کو اس پر ہم رکھیں گے اور آگے کی طرف کریں گے سچ، سچ، ہونٹ کے نیچے سے آگے کی طرف سچ، سچ۔ سچ، جی، اور نمبر 2 سچ۔ جو ہم اشارہ سیکھیں گے وہ ہے توبہ۔ بڑا آسان طریقہ ہے، اشارہ ہے جو ہم نارمل روٹین میں بھی کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ایک انگلی سے بھی، دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کا آپ یوں اپنے کانوں سے مس کریں گے۔ توبہ کا اشارہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا اشارہ جو ہم سیکھیں گے وہ ہے ندامت کا، شرم کا۔ شرم۔ تو سیدھے ہاتھ کی انگلی کو یوں تھوڑا سا ناک کے اوپر ہم کریں گے، شرم، ندامت، شرم، ندامت۔ جی۔ اور چوتھا اشارہ جو ہم سیکھیں گے وہ ہے بچنا۔ اپنے آگے سے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جائیں گے، بچنا۔ جی، آج الحمدللہ ہم نے 4 اشارے سیکھے، جس میں سچ کا تھا، توبہ کا تھا، ندامت کا اور بچنے کا اشارہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف کہ ہمیں یہ اشارے کون کون کر کے بتائیں گے۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، جی ایک ایک اشارہ سب کر کے بتا دیں۔ جی، سچ، ماشاءاللہ۔ توبہ کا اشارہ، توبہ کا ماشاءاللہ۔ اشارہ، جی پیچھے بچنا، کون سا ماشاءاللہ۔ رہ گیا؟ ندامت کا اشارہ، ماشاءاللہ۔ ندامت۔ یہ ہمارے چاروں اشارے مکمل ہوئے۔ یقیناً آپ نے بھی اشارے سیکھے ہوں گے، آپ بھی گھر میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے آپ دکھا دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے توبہ کے تعلق سے سنا، اس کے ارکان بھی سنے، اور جو اس کی نشانیاں ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔